علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا وبعد. محترم سامعین، ایک حدیث سماعت فرمائیں. عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفیت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فآذناه فأعطانا حقوه. قال عليه الصلاة والسلام أشعرنها إياه تعني إزاره. وفي رواية أخرى وقال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. متفق علیہ. سامعین، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے حکم دیا کہ اس میت کو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار غسل دو جو تجھے مناسب لگے، اور پھر اخیر میں اسے کافور کا استعمال کرو، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے اپنا حقوہ دیا، یعنی اپنا اظہار دیا اور کہا کہ اس اظہار سے ان کے بدن کو لپیٹ دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو حکم دیا تھا کہ ابدانا بمیامنہا، کہ ان کے دائیں جانب سے شروع کرو، ومواضع الوضوء منہا، اور وضو کی جگہ سے شروع کرو. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. محترم سامعین، اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کوئی نام ذکر نہیں ہے، لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو وفات پائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل دلانے کے لیے عورتوں کی تلاش میں نکلی. ان عورتوں میں ایک حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم انہیں غسل دو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا جو تم مناسب سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اس پانی میں بیری کے پتے ملاؤ اور اخیر میں کافور لگا دو تاکہ یہ خوشبودار ہو جائے اور کیڑے مکوڑے اس سے دور رہے. اور جب تم اخیر میں غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دے دینا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل سے فارغ ہو گئی، اس میت کو غسل دلا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقوہ یعنی اظہار لا کر دیا اور کہا کہ اس کے بدن میں یعنی زینب کے بدن میں اسے لپیٹ دو. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. کہتے ہیں تبرکن یا برکت کے لیے، برکت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اظہار اسے دیا تھا.
میرے محترم بھائیوں، اور آپ نے حکم دیا کہ ابدانا بے میامنہا، کہ ان کے دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو کی اعضاء سے شروع کرو۔ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں ان کے پیچھے ڈال دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میت کے غسل دینا صحیح حدیث کے روح سے ہر آدمی اس کا طریقہ نہیں جانتا کہ میت کو کس حساب سے غسل دیا جاتا ہے، طریقہ نہیں جانتا ہے، بلکہ اہل علم ہی جانتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر اہل علم سے پوچھا جائے، یہی اہل علم ہی غسل دیں۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ان میت کو جو مر جاتے ہیں، ان میت کو صحیح طریقے سے غسل دینے اور تدفین کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، حدیث میں جو وارد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان صحیح طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔